گناہ کرنے کے بعد گناہ کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتے. آج کل تو عام یہ لوگوں کی حالت ہو گئی ہے، گناہ بھی کرتے ہیں کیا چپکے سے، اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، ستر ڈال رکھا ہے، چھپا رکھا ہے، لیکن اپنے دوستوں میں آ کے، یاروں میں آ کے دوسرے لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرتے ہیں. غلط تعلقات اس کو بیان کر رہے ہیں، زناکاری کر لی اس کو بیان کر رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے دیا ہے بڑے فخر کے ساتھ اس کو بیان کر رہے ہیں. تو فرمایا لا یجاہرون بہا، اس کو کھلم کھلا بیان نہیں کرتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ جو آدمی گناہ کر لے، اللہ نے تو پردہ ڈالے رکھا تھا لیکن وہ آ کے سب کے سامنے بیان کر رہا ہے، کسی کو نہیں پتا تھا، صرف اللہ کو پتا تھا، اس بندے کو پتا تھا کہ اس سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، لیکن وہ سب کے سامنے فخریہ طور پر آ کے بیان کر رہا ہے. فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرون، میری ساری امت کو اللہ کی طرف سے معافی دے دی جائے گی، بخشش و مغفرت کا اعلان کر دیا جائے گا، لیکن جو کھلم کھلا فخر کے طور پر آ کے گناہوں کو بیان کرتے ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اوپر کا مائک چالو کر. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ وخالق الناس بخلق حسن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو خیر خواہی کرنی چاہی تھی، بھلائی کرنی چاہی، اس کا حق ادا کیا. آپ امت کے لیے ناصح بن کے آئے، خیر خواہ بن کے آئے. ہر نبی اسی طرح اپنی امت کا خیر خواہ ہوتا ہے. اسی لیے قرآن میں نبیوں کا جہاں تذکرہ آیا وہاں ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا انی لکم ناصح امین، اے میری قوم میری بات مانو، میں تمہارے لیے خیر خواہ، بھلا چاہنے والا اور امانت دار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی خوبی سے متصف تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نصح کا، خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اس لیے بہت بہترین ہدایتیں، نصیحتیں، باتیں جس سے انسانوں کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے، انسانوں کی دنیا کی زندگی بھی حسین ہو جائے، خوبصورت بن جائے، پرامن بن جائے، اور آخرت کی زندگی میں بھی وہ انسان سرخ ہو جائے. اس طرح کی آپ نے نصیحتیں بیان فرمائی ہے، ارشادات فرمائے، خاص ہدایتیں اپنی امت کو دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر دی گئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں، بعض روایت میں آتے کہ 6 چیزیں ایسی دی گئی ہے جو کسی اور کو نہیں دی گئی. وہ خوبیاں صرف مجھ ہی میں اللہ نے رکھی ہے. ان میں سے ایک خوبی یہ فرمائی اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم کی خوبی سے نوازا گیا ہے. جوامع الکلم کیا ہے کہ بہت بڑی باتیں، ڈیٹیل والی باتیں مختصر انداز میں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں
چھوٹے چھوٹے کلمات میں آپ نے سمو کر رکھ دی۔ حدیث کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس طرح کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے اقوال، آپ کے بول بہت سارے مل جائیں گے۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ حدیث بھی اسی کیٹیگری کی ہے۔ مختصر جملے ہیں لیکن بہت مفید، بہت نفع بخش، دنیا اور آخرت میں کام آنے والے، دنیا اور آخرت کو بنانے والے، انسان کی زندگی کو سنوارنے والے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابو ذر 3 باتوں کا دھیان رکھنا، 3 باتوں پر عمل کرنا۔ پہلی چیز ارشاد فرمائی، اتق اللہ حیث ما کنت۔ ابو ذر جہاں کہیں بھی تم رہو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کا پاس و لحاظ کرنا۔ یہ پہلی چیز ان کو ارشاد فرمائی، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی تم رہو، تم اپنے گھر میں رہو، اپنی دکان میں رہو، خلوت میں رہو، جلوت میں رہو، تنہائی میں رہو، مجمع میں رہو، اپنے وطن میں رہو، وطن سے باہر رہو، اور جس سچویشن میں، جس حالت میں بھی رہنا، تم مالداری میں رہو، فقیری میں رہو، تم طاقت اور پاور کی حالت میں رہو یا ضعف و کمزوری کی حالت میں رہو، مالداری کی حالت میں رہو یا فقیری کی حالت میں رہو، جس حالت میں رہو، جہاں کہیں بھی رہو، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اللہ کے تقوی کو، اللہ کے خوف کو بیچ میں رکھنا، یہ تمہیں بہت ساری خطاؤں سے، بہت سارے گناہوں سے، بہت ساری نامناسب باتوں سے بچا لے گا۔ تقوی کیا ہے؟ ایک بزرگ گزرے ہیں طلق بن حبیب رحمت اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے، تقوی اللہ ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ۔ تقوی یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے کام کرو، اللہ کے نور کی روشنی میں اور اللہ کے ثواب کی امید کے ساتھ، اور وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ تَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ۔ تم اللہ کی نافرمانی کو، گناہ کو، خطا کو چھوڑ دو اللہ کے نور کی روشنی میں، اور اللہ کے عذاب، اللہ کی سزا، اللہ کے عقاب سے ڈر سے۔ اس کو کہتے ہیں تقوی، نیکی کے کام کرنا ایمان کے نور کی روشنی میں، ثواب کی امید کے ساتھ، اور گناہوں سے بچنا اللہ کے نور کی روشنی میں، ایمان کے نور کی روشنی میں، اللہ کی سزا سے ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ انسان کے دل و دماغ پر جب یہ بات سوار ہوتی ہے نا، میں جہاں کہیں بھی رہوں، جس حالت میں بھی رہوں، جس عہدے میں بھی رہوں، جس خطے میں، جس علاقے میں بھی رہوں، اندھیرے میں رہوں کہ روشنی میں، لوگوں کے ساتھ رہوں کہ اکیلے و تنہائی میں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بندے پر جب یہ چیز دماغ پر سوار رہتی ہے، اس کا استحضار رہتا ہے، تو پھر غلط کام، گناہ کا کام تو بہت دور کی بات ہے، نامناسب حرکت کرتے ہوئے بھی بچتا ہے۔ اسی لیے تقوی ایک ایسی چیز ہے، اللہ نے وصیت کی ہے، تاکید کے ساتھ کا اس کو اختیار کرنا ہے۔ جمعہ میں آیت ہمیشہ پڑھی جاتی، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اے لوگو، تم سے پہلے جن کو آسمانی کتابیں دی گئی، ان کو بھی اور ہم تم کو بھی وصیت کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، سارے انسانوں کو ہم نے تاکید کی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اللہ کا تقوی، اللہ کا استحضار، اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ علم والا ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ سے میری کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، میں چھپ کر کہوں یا کروں یا کھلم کھلا کروں، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ ایسی قدرت والا، ایسے علم والا ہے کہ 7 آسمان کے اوپر سے
کالی رات میں گنگور گٹاؤں میں کالے پتھر کالی چٹان پر کالی چیونٹی چلتی ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے چلنے کو دیکھ رہا ہے، اس کے چلنے کی سرسراہٹ کو سن رہا ہے، اور اس معمولی سی کالی چیونٹی کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے نا، اللہ اس سے بھی واقف ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہے تقویٰ۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی تم رہو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دوسری جو ہدایت ارشاد فرمائی وہ فرمایا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ۔ دیکھیے تقویٰ انسان اختیار کرتا ہے، کتنا بھی بڑا متقی بن جائے، کتنا بھی پرہیزگار بن جائے، کتنا بھی اللہ کا ڈرنے والا بن جائے، ولی اللہ بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے، لیکن ہے انسان کے ساتھ اللہ نے خواہشات رکھی ہے، انسان کے ساتھ اس کا نفس امارہ بالسوء، برائی پر ورغلانے والا، برائی کی طرف بلانے والا اس کا نفس لگا ہوا ہے، انسان کے پیچھے شیطانی طاقتیں لگی ہوئی ہے۔ کتنا بھی متقی و پرہیزگار انسان کیوں نہ ہو، ہے انسان، وہ دودھ کا دھلا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی ہیں معصوم، اللہ کے پیغمبر جو ہے نا وہ معصوم ہے، اللہ ان کی گناہوں سے، خطاؤں سے، معصیت سے، نافرمانی سے حفاظت کرتا ہے۔ انبیاء کے علاوہ کوئی کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، وہ انسان ہے بہرحال، اور انسانی تقاضے، بشری تقاضے کے تحت اس سے نافرمانی ہو سکتی ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا اتبع السیئۃ الحسنہ۔ مہربان رسول، مہربان رب کی تعلیمات دیکھیے کہ تقویٰ تو اختیار کرنا ہے، لیکن انسان ہو کبھی کبھی تقوی کی راہ سے ہٹ بھی جاؤ، کبھی صحیح راستہ چھوڑ بھی دو گے، کبھی کوئی غلطی ہو جائے گی، تو پھر یوں کرنا کہ اتبع السیئۃ الحسنہ، برائی ہو جائے، خطا ہو جائے، اس کے فوراً کے بعد تم کوئی نیکی کر لینا۔ نیکی بڑی بھی ہو سکتی ہے، نیکی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، نیکی عظیم بھی ہو سکتی ہے، نیکی معمولی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی نیکی ہو، گناہ ہونے کے فوراً بعد نیکی کر لینا، یہ متقی کی نشانی ہے۔ اللہ کے نیک بندے، متقی، پرہیزگار، جنت کے وارث کون ہیں؟ اللہ نے چوتھے پارے میں ارشاد فرمایا ہے اعدت للمتقین، یہ جنت کی طرف بڑھو جو متقیوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ تقوی والے کون ہیں پروردگار؟ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، تقوی والے وہ ہیں اچھی حالت ہو یا بری حالت ہو، خوشحالی ہو یا تنگحالی ہو، فقیری ہو یا مالداری ہو، ہر حال میں اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، یہ اچھے کام کرنے والے، یہ متقی ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، ایسے اچھے کام کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ایسوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ آگے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے جنت میں جو جائے گا وہ اللہ کا ولی، اللہ کا فرما بردار ہے، تو جنت ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے، اذا فعلوا فاحشہ، فاحشہ کہتے ہیں سنگین گناہ کو، بہت بڑے گناہ کو، جب ان سے کوئی سنگین گناہ ہو جائے یا وہ اپنے اوپر ظلم کر لیں، خطاؤں میں، دوسرے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، ذکر اللہ، فوراً چونک جائیں، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ گناہ تو ہو گیا انسان ہونے کے ناطے سے، لیکن گناہ ہونے کے فوراً بعد چونک جائیں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں، معافی طلب کریں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى ذُنُوبِهِمْ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو کچھ انہوں نے کیا اس پر اصرار نہیں کرتے ہیں، گناہ پر گناہ نہیں کیے جاتے ہیں، گناہ ہونے کے فوراً بعد چونک جاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو اچھے لوگ ہیں، جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو کون ہیں؟ گناہ ہو جاتا ہے انسان ہونے کے ناطے سے، لیکن اس پر اصرار نہیں کرتے ہیں، اس پر جمے نہیں رہتے اور فوراً چونک کر توبہ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں جس میں ہیں وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ توبہ کرنے والا ہے اور وہ بہترین انسان ہے۔ کون سی چیزیں؟
پہلے فرمایا لا یصرون علی فعلھا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں گناہ ہو جاتا ہے ان سے لیکن گناہ پر اصرار نہیں کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے نہیں چلے جاتے ہیں۔ دوسرا کام وہ کرتے ہیں ولا یفرحون بارتکابھا، گناہ ہو جانے کے بعد گناہ پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے ہیں کہ یہ کر کے آ گیا، ڈاکہ ڈال کے آ گیا، زناکاری کر لی، بدکاری کر لی، یہ فلاں کام میں نے کر لیا، گناہ پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے ہیں بلکہ دل میں افسوس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے کہ یہ کام مجھ سے ہو گیا۔ اور تیسرا کام لا یجاہرون بہا، گناہ کرنے کے بعد گناہ کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ آج کل تو عام یہ لوگوں کی حالت ہو گئی ہے، گناہ بھی کرتے ہیں کیا چپکے سے، اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، ستر ڈال رکھا ہے، چھپا رکھا ہے، لیکن اپنے دوستوں میں آ کے، یاروں میں آ کے دوسرے لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ غلط تعلقات اس کو بیان کر رہے ہیں، زناکاری کر لی اس کو بیان کر رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے دیا ہے بڑے فخر کے ساتھ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا لا یجاہرون بہا، اس کو کھلم کھلا بیان نہیں کرتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ جو آدمی گناہ کر لے، اللہ نے تو پردہ ڈالے رکھا تھا لیکن وہ آ کے سب کے سامنے بیان کر رہا ہے، کسی کو نہیں پتا تھا، صرف اللہ کو پتا تھا، اس بندے کو پتا تھا کہ اس سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، لیکن وہ سب کے سامنے فخریہ طور پر آ کے بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرون، میری ساری امت کو اللہ کی طرف سے معافی دے دی جائے گی، بخشش و مغفرت کا اعلان کر دیا جائے گا، لیکن جو کھلم کھلا فخر کے طور پر آ کے گناہوں کو بیان کرتے ہیں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ تین علامتیں ہیں کسی بندے کے نیک ہونے کی، کہ گناہ ہو جائے تو گناہ پر اصرار نہیں کرتے ہیں، گناہ پر خوش نہیں ہوتے ہیں، اور کھلم کھلا اس کو بیان نہیں کرتے ہیں یا سب کے سامنے گناہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو غلطی ہو جانے کے بعد فوراً نیک کام کر لینا چاہیے۔ اتبع السیئۃ الحسنہ، حضور نے دوسری جو ہدایت فرمائی وہ فرمایا غلطی ہو جائے اس کے بعد نیکی کر لو۔ حدیث شریف میں بہت سارے ایسے نیک کام بھی بتائے گئے ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، جو خطاؤں پر پانی پھیر دیتے ہیں، اور جو بھی برائیاں کی ہے نا اس کو زائل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اچھی طرح سے وضو کرے پھر آ کر خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نماز سے پہلے جو بھی گناہ ہوئے ہیں، خطائیں ہوئی ہے، اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو آدمی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، 5 وقتہ نمازیں، 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ افضل وقت میں ادا کرتا ہے، حضور نے فرمایا کفارات لما بینہما اذا اجتنب الکبائر، بلکہ حضور نے فرمایا الجمعۃ الی الجمعہ والصلوات الخمسۃ الی الصلوات اور ورمضان الی رمضان، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، یعنی جو اچھی طرح سے جمعہ ادا کرے تو دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف، جو رمضان کے اچھی طرح سے روزے رکھے، رمضان کو اچھی طرح سے گزارے، دوسرے رمضان تک کے اس کے گناہ معاف، اور صلوات الخمسہ، اور جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے، یہ 5 وقتہ نمازیں بھی بیچ کے گناہوں کو جلا کر راک کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہے۔ تیسرا حضور نے فرمایا کثرت الخطا و انتظار الصلوات، جو آدمی دور سے مسجد چل کے آتا ہے اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرتا ہے، ایک نماز ادا کر کے گیا ہے، اس کی فکر پر، اس کے دماغ پر یہ سوال رہتا ہے کہ کہیں دوسری نماز کا ٹائم ختم نہ ہو جائے، چلا نہ جائے، جماعت نہ چھوٹ جائے، دوسری نماز کی فکر میں رہتا ہے، یا مسجد میں پہلے آ گیا ہے اور نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ تو فرمایا یہ نماز کا انتظار کرنا، مسجد میں دور سے چل کر آنا، یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضور نے ایک موقع پر صحابہ سے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، ویرفع الدرجات، اور جس سے تمہارے درجوں کو بہت بلند کر دے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی اچھی طرح سے وضو کرنا۔ گرمی کے موسم میں گرم گرم پانی ہے اور آپ وضو کر رہے ہیں اچھی طرح، ایسا نہیں صرف پانی پھیر دیا گرم ہے، نہیں، اچھی طرح سے وضو کر رہے ہیں۔ یا سردی کے موسم میں بہت ٹھنڈا پانی ہے اور آپ نے ایسے ہی پانی اڈیل دیا، نہیں، اچھی طرح سے کامل وضو کرنا، یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے۔ وکثرت الخطا الی المساجد، مساجد کی طرف
دور سے چل کے آنا، زیادہ سے زیادہ قدم پڑنا، یہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث میں اور بھی بہت سارے کلمات آئے ہیں، بہت ساری دعائیں آئی ہیں، بہت سارے اعمال آئے ہیں، بہت سارے افعال کا تذکرہ ہے کہ جن سے گناہوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے وہ اعمال، وہ کام کفارہ بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا، بہت ہی بوڑھا، انتہائی کمزور، اتنا بوڑھا کہ اس کی یہ جو اوپر کی پلکیں تھیں یہ پورے اس کے نیچے آ رہی تھی، جھکی ہوئی تھی۔ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک آدمی ہے، رجل غدر وفجر وما ترک حاجتا ولا داجتا الا اقتطعها بیمینہ۔ یا رسول اللہ، ایک آدمی ہے، بڑا فاسق و فاجر ہے، بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے پاپ کیے ہیں، اور کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا ہے جو نہ کرنے کا تھا اس نے کیا نہ ہو، ایسا آدمی ہے۔ یا رسول اللہ، کیا اس کی معافی ہو سکتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ سمجھ لیا کہ اپنے بارے میں پوچھ رہا ہے، کہا کہ حل اسلمتا، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ کیا تم نے توحید کا اقرار کر لیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، آج سے پہلے تمہارے جتنے بھی گناہ تھے ان کلمات نے ان سب کو مٹا دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، وغدراتی وفجراتی، بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، مجھے پتا ہے میں کیسا گنہگار ہوں، پاپی ہوں، میرے اتنے بڑے بڑے سنگین جرائم اور سنگین گناہ بھی معاف ہو جائیں گے یہ کہنے سے؟ حضور نے فرمایا نعم وغدراتک وفجراتک، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تو نے اسلام کی نیکی کو اختیار کر لیا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا ہے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی کا اعتراف کر لیا، گواہی دے دیا اور اس کا اعتراف کر لیا ہے، اللہ نے سب معاف کر دیا اب تمہیں۔ یہ دوسری ہدایت تھی حضور کی۔ تیسری ہدایت حضور نے فرمائی وخالق الناس بخلق حسن، ابو ذر، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ ہمارے دین میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو عبادت گزار ہیں، نیکی کے کام کرنے والے ہیں، تہجد گزار ہیں، نوافل پڑھنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، تو ان کو اپنی ان نیکیوں پر گھمنڈ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا، سختی سے پیش آنا، یا بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کے ساتھ اس طرح نہیں کرنی چاہیے، وہ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، یہ بد اخلاقی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بھیجا ہی گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، اچھے اخلاق سکھاؤں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، اے لوگو کل قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میرا محبوب و پسندیدہ اور مجھ سے نزدیک میں بیٹھنے والا، مجلس کے اعتبار سے میرے نزدیک وہ ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے بہتر ہے، الموطؤون اکنافا، جو اپنے پہلوؤں کو، اپنے کندھوں کو جھکا دیتے ہیں، نرمی اختیار کرتے ہیں، لوگوں سے تواضع سے، نرمی سے، لطافت سے پیش آتے ہیں، الذین یألفون ویؤلفون، جو لوگوں سے محبت بھی کرتے ہیں، لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگ میرے نزدیک کل قیامت کے دن سب سے زیادہ نزدیک ہوں گے، میرے قریب ہوں گے اور میرے محبوب ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت میں لے جانے والی سب سے اہم چیز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دو چیزیں ہیں، تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک تو اللہ کا تقوی ہے اور دوسرے اچھے اخلاق ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، جنت کے اطراف میں ایک محل کی ذمہ داری میں محمد الرسول اللہ لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھگڑے کو چھوڑ دے، اگرچہ وہ حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دے، میں آمنہ کا لال اس کے لیے جنت کے اطراف میں ایک محل کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا،
میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ بہترین جگہ میں ایک محل کی گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو. اور پھر فرمایا نا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، میں محمد الرسول اللہ جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک محل کی ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے. اب اچھے اخلاق سے پیش آنے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے اچھے اخلاق سے پیش آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے جو چاہتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں. کیا آپ اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سختی سے جواب دیں؟ تو آپ بھی لوگوں کو سختی سے جواب نہ دیں. کیا آپ اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو گالی سے پکاریں؟ آپ بھی لوگوں کو گالی سے نہ پکاریں. کیا آپ اپنے لیے چاہتے ہیں لوگ آپ کو دھوکہ دیں؟ نہیں چاہتے ہیں، آپ بھی لوگوں کو دھوکہ نہ دیں. کیا آپ اپنے لیے چاہتے ہیں لوگ سب کے سامنے آپ کو بے عزت کریں؟ نہیں، تو آپ بھی لوگوں کو اس طرح بے عزت نہ کریں. جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں، اور جو چیز آپ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے ناپسند کریں، دوسروں کے لیے بھی وہ اچھا نہ سمجھیں. یہ ہے خلق حسن، یہ ہے اچھے اخلاق. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. حضور علیہ الصلوۃ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے، بھائی انسانی ہوں یا ایمانی. انسانی بھائی کا مطلب جتنے بھی لوگ ہیں، مومن ہو، کافر ہو، موحد ہو، مشرک ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، نہ ماننے والے ہو، ان کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یا یہ کہ مومن بھائی ہو، ایمان والا، ایمان کا رشتہ ہے، اخوت کا، بھائی چارگی کا، اس کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. وہ دوسری حدیث میں ہے وَأَن تَأْتِيَ لِلنَّاسِ الشَّيْءَ الَّذِي تُحِبُّ أَن يُؤْتَىٰ إِلَيْكَ. تم لوگوں کے لیے وہ پسند کرو، اس چیز کو پسند کرو جس چیز کے بارے میں تم یہ چاہتے ہو کہ میرے ساتھ بھی لوگ یہ کریں، میرے ساتھ یہ اچھا برتاؤ کریں، میرے ساتھ یہ اچھا معاملہ کریں. آپ بھی لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. اس کو کہتے ہیں خلق حسن، اچھے اخلاق. یاد رکھیے اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے. اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح برف کو پانی پگھلا دیتا ہے. اور سوء اخلاق، بد اخلاقی، یہ عمل کو، نیکیوں کو، اچھائیوں کو، عبادتوں کو اس طرح فاسد کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے، بد اخلاقی بگاڑ دیتی ہے جس طرح شہد کے اندر سرکہ پڑ جائے، دودھ کے اندر کوئی کھٹی چیز پڑ جائے، نیمبو پڑ جائے، اس دودھ کو خراب کر دیتی ہے، بگاڑ دیتی ہے. اسی طرح بد اخلاقی نیکیوں کو بگاڑ دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے. اس لیے وہ مشہور حدیث ہے نا مسلم شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا، عبادتیں لے کے آئے گا، صدقہ خیرات لے کے آئے گا، نمازیں لے کے آئے گا، ساری نیکیاں خیرات لے کے آئے گا، لیکن اس حال میں آئے گا اکل مال ھذا وضرب ھذا وشتم ھذا وقذف ھذا. اس کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا، اس کو برا بلا کہا ہوگا، اس کی زمین دبا لی ہوگی، اس پر تہمت لگا دی ہوگی، اس پر الزام لگا دیا ہوگا. اس حال میں اللہ کے دربار میں آئے گا. یہ حق والوں کو حق دلایا جائے گا. وہاں حق پیسوں کا، یہ پیسے نہیں چلیں گے، آپ کے روپے، پیسے، ڈالر اور یہ پاؤنڈ، یہ ریال، یہ کرنسی نہیں چلے گی. وہاں کرنسی چلے گی نیکیوں کی. ملک بدل گیا، کرنسی بدل گئی. تو آپ کی کرنسی یہ نمازوں کی شکل میں تھی، سامنے والے کی کرنسی تھی وہ گناہوں کی شکل میں تھی. تو پہلے تو آپ کی نیکیاں، کرنسی ان کو دے دی جائے گی، پھر بھی حق والوں کا حق رہ جائے گا. تو پھر ایسا ہوگا کہ ان کے گناہ جو نیگیٹو کرنسی تھی وہ آپ کے کندھوں پہ ڈال دی جائے گی. حضور نے فرمایا تھا، آیا تھا نیکیوں کا پہاڑ لے کے، اب دوسروں کے گناہ اس کے کاندھوں پر، گناہوں کا بوجھ ہوگا. فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اور چھوٹے مختصر سی ہدایات ہیں، لیکن اتنی اہم ہیں کہ دنیا اور آخرت کو سنوارنے والی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہنا اللہ کا تقوی، اللہ کا لحاظ کرنا. دوسرا، کچھ بھی غلط ہو جائے فوراً توبہ کر لینا، اس کے بعد نیکی کر لینا. تیسرا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. یہ دونوں جہاں میں کامیابی ہے، کامیابی کی بنیاد ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.